الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يَخْرُجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ۔ قرآن کریم کی ایک آیت مبارکہ تلاوت کی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن و حدیث کی روشنی میں حق بات کہنے کی اور ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اسلامی کیلنڈر کے اعتبار سے نیا سال مسلمانوں کا شروع ہو چکا ہے، اس لیے مناسب یہ ہے کہ اسلامی ہجری کا یا مسلمانوں کے تاریخ کا آغاز کیسے ہوا، اور یہ جو انتخاب کیا گیا محرم کے مہینے سے، اس کے ذریعے سے آنے والے انسانوں کو کیا سبق دیا گیا، انہیں کیا پیغام دیا گیا۔ دنیا کی جو دوسری اقوام ہے یہ اپنے نئے سال کو طرح طرح کی رنگ برنگی محفلوں کے ساتھ مناتے ہیں، طرح طرح سے پروگرام کرتے ہیں۔ آپ حضرات اچھی طرح واقف ہیں کیا کچھ نہیں ہوتا ہے نئے سال کے آغاز میں، لیکن ہمارا اور آپ کا جو نئے سال کا آغاز ہے وہ بالکل اس کے برعکس ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر نئے سال کے ابتدا میں، ہر مہینے کے شروع میں، ہر دن کے شروع میں اور ہر لمحے میں ہمیں اور آپ کو جو تعلیم دی ہے وہ بالکل الگ اور ایک نرالا انداز ہے۔ ہمیں اور آپ کو جو تعلیم دی گئی ہے وہ یہ کہ جو لمحات گزر گئے ان کا محاسبہ کیا جائے، ان کا جائزہ لیا جائے۔ اگر اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی ہوئی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کو نظر انداز کر کے زندگی گزاری ہے، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے رونے اور استغفار کرنے، جو غلط روش اختیار کی اس پر معافی مانگنے کا موقع ہے۔ اور اگر جو اوقات یا جو لمحات یا جو سال گزارے اس میں اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت و فرما برداری نظر آتی ہے، اللہ کے احکامات پر عمل نظر آتا ہے، تو پھر سجدہ شکر بجا لانے کا موقع ہے۔ لہذا ہمیں اور آپ کو جو تعلیم دی گئی ہے وہ یہی کہ جو لمحات گزر گئے ان کا جائزہ لیتے رہو۔ خوشیاں مت مناؤ کہ ایک سال گزر گیا لہذا ہم کیا ہیں، بڑے خوش ہیں، بلکہ ہو یہ رہا ہے کہ ہر سانس کے ساتھ ہم اور آپ موت کے قریب ہو رہے ہیں۔ ہر لمحہ جو گزر رہا ہے یہ ہمیں ہمارے قبر کے قریب کر رہا ہے، تو جس کے قریب ہم جا رہے ہیں وہاں کے لیے ہم نے کیا تیاری کی ہے اس کا جائزہ لینا یہ در حقیقت عقل مندی ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے سامنے ایک تحریر آئی۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے تحریر کو جب ملاحظہ فرمایا تو اس میں دیکھا کہ جو کیلنڈر چلا آ رہا ہے عیسائیوں کا، اسی اعتبار سے اس میں تاریخ لکھی ہوئی ہے۔ سیدنا حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے دل میں یہ بات آئی کہ بھائی مسلمانوں کا بھی اپنا کوئی کیلنڈر ہونا چاہیے، کچھ ایسا نظام ہونا چاہیے کہ ان کی اپنی تاریخ ہو۔ لہذا آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے
مشاورتی اجلاس منعقد کیا۔ صحابہ کرام جو اصحاب رائے تھے سب جمع ہوئے، اور وہاں یہ بات رکھی گئی کہ ہم اپنے جو ہمارا سال بننے جا رہا ہے، جو کیلنڈر بننے جا رہا ہے، اس کی ابتدا کہاں سے کریں۔ یہ بات موضوع سخن آئی، بیچ میں رکھی گئی۔ ایک رائے یہ آئی کہ جس دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کائنات میں مبعوث ہوئے، آپ کی ولادت ہوئی، اس ولادت باسعادت کے دن سے، اس مہینے سے اپنے اسلامی سال کا آغاز کیا جائے۔ لیکن یہ رائے نامنظور ہو گئی، اور اس میں بڑی لمبی بحث چلی، اس کا موقع نہیں ہے، یہ رد کر دیا گیا۔ دوسری رائے آئی کہ جس دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر پر نبوت و رسالت اور نبی آخر الزماں اور ختم الرسل کا تاج پہنایا گیا، وہ دن کیا ہو، ہمارے اسلامی تاریخ کے آغاز کا مہینہ قرار دیا جائے۔ یہ بات بھی آئی، اس پر بھی بحث چلی، اور یہ بھی رد ہو گئی۔ ایک رائے اور آئی، وہ بھی رد ہو گئی۔ پھر سیدنا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے، جو چوتھے خلیفہ ہیں، انہوں نے رائے دی۔ انہوں نے رائے یہ دی کہ ہمارے اسلامی سال کا جو آغاز ہے یہ ہجرت سے ہونا چاہیے۔ اس واقعے کو ہم ایک یادگار اور اس کو اپنے اسلامی سال کے ابتدا کا مہینہ قرار دیں۔ اور خلاصہ یہ نکلا کہ چونکہ مسلمانوں کو جو عروج ملا، مسلمانوں کو جو ترقی ملی، مسلمانوں کے لیے جو فتوحات کے دروازے کھلے، وہ در حقیقت ہجرت کے بعد ہے۔ یہ رائے پسند کی گئی اور اس پر مہر لگایا سیدنا حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے۔ اب آپ غور کریں، یہاں جو ہجرت کو سامنے رکھا گیا اور وہاں سے اس مہینے کی ابتدا، یعنی اسلامی جو سال ہے اس کی ابتدا کی گئی، تو اگر آپ حضرات جانتے ہوں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت جو کی ہے وہ ربیع الاول کے مہینے میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ سے مدینہ طیبہ کی طرف جو روانہ ہوئے ہیں وہ کب ہے؟ ربیع الاول میں۔ لیکن تاریخ بن نہیں ہے، اور یہ کہا جا رہا ہے کہ ہجرت جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے، وہاں سے داغ بیل ڈالی جائے اسلامی سال کی۔ تو بات یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے محرم سے صحابہ کرام کو ہجرت کی اجازت دے دی مدینہ طیبہ کی طرف، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکمل نیت کر لی، لیکن اللہ کی طرف سے آپ کو اجازت نہیں دی گئی۔ صحابہ کرام ہجرت کر رہے ہیں، خاندان پورا خاندان جا رہا ہے، قبیلے جا رہے ہیں، سب جا رہے ہیں۔ سیدنا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ آ کر پوچھ رہے ہیں، یا رسول اللہ میں بھی چلا جاؤں؟ اللہ کے نبی انہیں روک رہے، نہیں ابھی تم سفر نہ کرو۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو نیت مبارک ہے وہ محرم کے مہینے ہی سے ہے ہجرت کرنے کی، اور تیاری محرم ہی سے چل رہی ہے۔ لیکن اللہ نے واضح حکم جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا تو وہ ربیع الاول کا مہینہ آ چکا تھا، لہذا جب آپ نے نیت کی تھی وہاں سے ابتدا مانی گئی، اور وہاں سے اسلامی جو سال ہے اس کی داغ بیل ڈالی گئی۔ اب اس ہجرت کو سامنے رکھ کر جو سبق ہمیں اور آپ کو جو دیا گیا کہ ہر مسلمان
جب نیا سال آئے گا، جب محرم الحرام کا مہینہ شروع ہوگا، تو اس کے پیچھے جو ساری کہانی ہے، وہ کہانی جب ذہن و دماغ میں تازہ کرے گا تو اس کے اندر اللہ کے نام پر سب کچھ قربان کر دینے کا، سب کچھ لٹا دینے کا، اپنا جان مال، عزت و آبرو، گھر، اعزہ، اقارب، رشتہ دار، ان تمام کو قربان کر دینے کا جذبہ پیدا ہوگا اور جذبہ بیدار ہوگا۔ اس لیے کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین جو کچھ چھوڑ کر جا رہے ہیں، بلکہ بہت سے صحابہ کرام یعنی ایسے ملیں گے آپ کو کہ جب انہیں دوران سفر لوگوں نے روکنے کی کوشش کی تو وہ پورا سودا کر کے گئے ہیں کہ دیکھو مجھے چھوڑ دو، مجھے جانے دو مدینہ طیبہ، ہم تمہیں بتلاتے ہیں کہ ہم نے اتنا مال فلاں فلاں جگہ رکھ رکھا ہے، جا کر اس مال کو تم لے لو اور مجھے مدینہ طیبہ جانے دو۔ یعنی سب کچھ لٹا دیا اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام پر، اللہ کی رضا اور خوشنودی کے لیے۔ تو یہ سبق دیا گیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو دو دے رہے ہیں، لیکن آپ رکے ہوئے ہیں۔ جب جو کفار مکہ ہیں، جب انہیں یہ معلوم ہوا اور انہوں نے اس کا مشاہدہ کیا کہ بھائی مکہ مکرمہ تو خالی ہوتا جا رہا ہے، تمام جو مسلمان ہو رہے ہیں یہ یہاں چھوڑ کر مدینہ طیبہ آباد ہونے جا رہے ہیں، تو اولاً ان کو روکنے کی کوشش کی گئی، انہیں لالچ دیا گیا، انہیں سمجھایا گیا، لیکن صحابہ کرام کے قدم رکے نہیں اور وہ ہجرت کرتے رہے۔ اور پھر انہیں یہ بھی بھنک لگ گئی کہ صحابہ کرام جا رہے ہیں تو یقیناً اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی مدینے کی طرف ہجرت فرمائیں گے، لہذا دار الندوہ میں وہاں کی جو پارلیمنٹ تھی اس وقت وہاں ایک مشورہ رکھا گیا، وہاں ایوان میں ایک بات لائی گئی کہ بھائی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ مکہ مکرمہ کو اجاڑ دیا، اسے ویران کر دیا، تو ان کے ساتھ کیا کیا جائے؟ بات آئی کہ انہیں قید کر دیا جائے۔ قرآن کی آیت کریمہ میں اللہ نے فرمایا وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ، کافر تدبیر کر رہے ہیں، مشورہ چل رہا ہے کہ انہیں کسی جگہ مقید کر دیا جائے، انہیں زنجیروں میں جکڑ کر کسی بند کوٹری کے اندر ڈال دیا جائے، اور پھر وہی وہ سسک کر اور تڑپ تڑپ کر مر جائیں، معاملہ ختم ہو جائے گا۔ لیکن اس مجلس میں ابلیس بھی بیٹھا ہوا ہے ایک بڑے بوڑھے کی شکل میں۔ جب یہ رائے آئی تو اس نے اس رائے کی بھرپور مخالفت کی، اور اس نے کہا خبردار اس رائے کو عملی جامہ مت پہنانا، اس لیے کہ آج بنو ہاشم تمہارے ساتھ ہیں، لیکن جب ان کے خاندان کے ایک معزز فرد کو، ایک معزز شخص کو جب تم زنجیروں میں جکڑ کر بند کوٹری میں ڈالو گے تو وہ خاندانی جو عصبیت ہے، جو خاندانی تعلق ہے، اس بنا پر وہ تم سے الگ ہو جائیں گے اور اپنے خاندان کے اس افراد کو چھڑانے کے لیے وہ تمہارے مقابلے میں کھڑے ہو جائیں گے، لہذا خبردار اس مشورے پر عمل نہیں ہوگا۔ قرآن نے کہا لیثبتوک، آگے دوسرا جو مشورہ آیا او یخرجوک، یا ان کے ہاتھ پاؤں باندھ کر انہیں اونٹنی پر بٹھا کر شہر سے باہر نکال دیا جائے، شہر بدر کر دیا جائے، تاکہ وہ جائیں جہاں ان کو رہنا ہے، جہاں ان کو جانا ہے وہ چلے جائیں، ہماری سرزمین کیا ہے خالی ہو جائے۔ ابلیس نے اس کی بھی بھرپور مخالفت کی کہ دیکھو محمد کو جانتے ہو، ان کی میٹھی زبان، ان کا پرکشش چہرہ،
ان کا کردار، ان کی گفتار، یہ ساری چیزیں تمہارے سامنے ہیں۔ لہذا اگر تم نے انہیں شہر سے نکال دیا تو یہ جہاں جائیں گے وہاں یہ اپنے جو عاشق ہیں ان کو پیدا کر لیں گے، ان کے گرویدہ لوگ ان کے قریب ہو جائیں گے، اور ایک بڑی جماعت کی شکل میں وہ کل تمہارے مقابلے میں کھڑے ہو جائیں گے۔ لہذا اس پر بھی عمل نہیں ہوگا۔ یہ دہرائی قرآن نے ذکر کیا، وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ۔ اب ابو جہل نے تیسری رائے دی، لِيَقْتُلُوكَ۔ تیسری رائے یہ آئی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دیا جائے، اور اس کے لیے جو پروگرام بنایا وہ یہ کہ اس مکہ مکرمہ کے اندر جتنے قبائل ہیں ان قبائل سے ایک ایک طاقتور نوجوان کو لیا جائے، اسے مسلح کیا جائے، اور پھر ان کے ذریعے سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کروایا جائے۔ یہ جو پروگرام بنایا گیا وہ اس لیے کہ بنو ہاشم اکیلے ان تمام قبائل سے لڑ نہیں سکتے، پہلی بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ اتنے لوگوں کو ایک کے قتل میں قتل نہیں کیا جا سکتا، قصاص نہیں ہو سکتا۔ گھوم گھما کے بات آئے گی دیت کی تو تمام قبائل مل کر دیت ادا کر دیں گے، بات ختم ہو جائے گی۔ شیطان نے شاباشی دی کہ یہ اب آئی ہے کام کی بات اور اسی پر عمل ہوگا۔ لہذا خاندان سے، قبیلوں سے جوانوں کو لیا گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے کے باہر، گھر کے باہر کھڑا کر دیا گیا۔ ادھر یہ سارا پروگرام ہو رہا ہے، ساری ترتیب چل رہی ہے دارالندوہ میں، ادھر جبریل علیہ السلام کے ذریعے اللہ تبارک و تعالی اپنے نبی کو ان کے تمام اس تدبیر کو بتلا رہا ہے اور یہ کہہ رہا ہے کہ اب ہجرت کی اجازت۔ لہذا دوپہر کے وقت حضرت ام عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ کھڑی دوپہر میں کوئی عرب اس وقت باہر نہیں نکلتا، وہ قیلولے کا وقت ہوتا ہے۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چہرے مبارک کو ڈھانپے ہوئے حضرت ابو بکر صدیق کے گھر پہنچتے ہیں۔ دروازے پر دستک، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کھولتے ہیں دروازہ، آپ اندر آ کر فوراً دروازہ بند کرتے ہیں، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھتے ہیں کہ ام رمان بھی ہیں اور حضرت عائشہ کی جو بڑی بہن ہے وہ بھی موجود ہیں، تو آپ ادھر ادھر دیکھتے ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یا رسول اللہ، جو کہنا ہے آپ کھل کر کہیے، یہاں سب اپنے ہیں، آپ کا کوئی پروگرام یا آپ کے راز کا کوئی بھی مسئلہ باہر تک نہیں جا سکتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ابو بکر، ہجرت کی اجازت مل گئی ہے، ہجرت کی اجازت مل گئی ہے۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوراً کہتے ہیں یا رسول اللہ، کیا آپ کی معیت میں مجھے بھی چلنا ہے، مجھے یعنی آپ کے ساتھ رہنا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ہاں، تمہیں ہمارے ساتھ رہنا ہے اور ہمارے ساتھ مدینے کی طرف ہجرت کرنی ہے۔ یہاں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے سنا تھا کہ لوگ خوشی میں روتے ہیں، لیکن جب اللہ کے نبی نے یہ بات کہی کہ تمہیں ہمارے ساتھ چلنا ہے، رفیق سفر بننا ہے، تو ہمارے والد محترم کیا ہے، رونے لگے۔ اس وقت میں نے سمجھا کہ واقعی خوشی میں بھی آدمی روتا ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا یا رسول اللہ، میں نے 2 اونٹنیاں ببول کے پتے کھلا کر انہیں تیار کر رکھا ہے اور سارے پروگرام کو میں نے ترتیب دے رکھا ہے۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رات کے پہر میں نکلنا ہے. آپ گھر گئے، وہاں جا کر آپ نے سیدنا حضرت علی کو بلایا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سمجھایا کہ دیکھو یہ سب امانتیں ہیں، یہ فلاں کی ہیں، یہ فلاں کی ہیں، یہ فلاں کی ہیں، یہ فلاں کی ہیں، یہ ساری امانتیں تمہارے حوالے، اور ان امانتوں کو امانت والوں کے حوالے کر کے تم بھی مدینہ طیبہ آ جانا، اور میرے بستر پر تم چادر اوڑھ کر سو جاؤ، چہرہ ڈھک کر سونا، چہرہ کھول کر مت سونا. یہ سارے پروگرام کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ترتیب دی. اور جب رات آئی تو یہ جو نوجوان تیار کیے گئے تھے یہ گھر کے باہر ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نکلے گھر سے، ایک مٹھی مٹی اٹھائی، ایک مٹی اٹھائی اور سب کے سروں پر ڈالتے ہوئے آپ بیچ سے نکل گئے. قرآن نے کیا کہا؟ وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى. اے میرے حبیب، وہ مٹی آپ نے نہیں ڈالی، وہ مٹی میں نے ڈالی ہے. جس رب نے آنکھوں میں بینائی دی ہے اس رب نے ان کی بینائی سلب کی ہے. لہذا بیچ میں دونوں طرف نوجوان ہیں، ان کے سر پر بھی مٹی، ان کے سر پر، ان کے سر پر، ان کے سر پر ڈالتے ہوئے آپ بڑے اطمینان سے بیچ سے نکل گئے اور جا کر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ مل گئے، اور مدینہ طیبہ کے مخالف سمت جدھر غار ثور ہے ادھر آپ نے سفر شروع کر دیا. اب یہاں ایک شخص آیا اور اس نے پوچھا، اے نوجوانوں تم یہاں کیوں کھڑے ہوئے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ نعوذ باللہ ہم محمد کے قتل کے ارادے سے یہاں پر جمع ہیں، اور وہ جب نکلیں گے نماز کے لیے یا قضاء حاجت کے لیے یا کسی اور ضرورت سے تو ہم ان پر حملہ آور ہو جائیں گے. انہوں نے کہا بدبختو، اللہ کے نبی جا چکے ہیں، اپنے سروں پر مٹی دیکھو، وہ ڈالتے ہوئے گئے ہیں. انہوں نے جب سر جھاڑا تو اس میں مٹی موجود. انہوں نے کہا نہیں، اب جھانک کر، ابھی تک نہیں جھانکا تھا انہوں نے گھروں کے اندر. یعنی کتنے دشمن بھی کتنے تہذیب والے تھے. ہم مسلمان ہیں لیکن تاک جھانک ہماری عادت ہے. ہم کہیں بھی اگر چلے جائیں تو ہماری آنکھیں کیا ہیں؟ نیچے رہنے کے بجائے چاروں طرف ہر پردے کے پیچھے کا معائنہ کرنے کی کوشش کرتی ہیں. لیکن وہ دشمن کیسے ہیں کہ تلوار لیے کھڑے ہیں لیکن اندر ابھی تک نہیں دیکھا ہے. بھائی نکلیں گے تو ہم قتل کریں گے. جب اس آدمی نے آ کر خبر دی کہ بھائی وہ تو جا چکے ہیں، تو انہوں نے جب اندر جھانک کر دیکھا تو سیدنا حضرت علی لیٹے ہوئے ہیں، لیکن کیا ہے؟ چہرہ ڈھکا ہوا ہے اور چادر اوڑھے ہوئے ہے. تو ان نوجوانوں نے کہا بھائی وہ بندہ جو ہے غلط بول گیا، اللہ کے نبی تو یہ لیٹے ہوئے ہیں، ابھی نکلیں گے تو پھر کام تمام کیا جائے گا. لیکن جب صبح حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نکلے تو ان کے اوسان خطا ہو گئے کہ رات میں جو خبر دی گئی تھی وہ صحیح تھی. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ مار پیٹ کی گئی، پوچھا گیا. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا بھائی مجھے خبر نہیں ہے کہ کہاں گئے. فوراً بھاگے ہوئے لوگ کہاں پہنچے ہیں؟ سیدنا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے یہاں. یعنی دشمن بھی جانتا ہے کہ نبی کا رفیق، نبی کا محبوب کون ہے. وہاں گئے ہیں، وہاں جا کر دروازے پر دستک دی ہے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی جو بڑی صاحبزادی ہیں وہ نکلی ہیں، ان سے پوچھا گیا ہے. انہوں نے کہا بھائی ہمیں خبر نہیں ہے کہ اس وقت اللہ کے نبی کہاں ہیں یا ہمارے باپ کہاں ہیں، ہمیں پتہ نہیں ہے، لیکن والد گھر پر نہیں ہے. ابو جہل نے یہاں پر زور سے چاٹا مارا ہے اور جو چہرہ ہے یہ بری طرح زخمی ہوا ہے، کان کی بالیاں گری ہیں.
اس وقت انہوں نے کہا، نام نہیں یاد آ رہا، بڑی بہن ہے، مشہور نام ہے، انہوں نے اس وقت کہا ہے کہ ابو جہل جو کرنا ہے کر لے، میں یہ نہیں بتا سکتی کہ میرے باپ اور نبی آخر الزماں اس وقت کہاں ہے۔ لہذا اب لوگ تلاش میں نکلے ہیں، لیکن سیدنا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو رات میں سفر کر رہے ہیں، یہاں بھی عجیب انداز ہے کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کبھی آگے تھوڑی دور چلتے ہیں، پھر فوراً پیچھے، پھر آگے، پھر پیچھے، پھر آگے، پھر پیچھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، ابو بکر یہ کیا مسئلہ ہے، آگے پیچھے آگے پیچھے؟ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، یا رسول اللہ، جب مجھے یہ اندیشہ ہوتا ہے کہ کہیں آگے کوئی دشمن نہ بیٹھا ہو تو میں آگے ہو جاتا ہوں، اور جب یہ خیال آتا ہے کہیں کوئی پیچھے سے آپ پر حملہ نہ کر دے تو میں پیچھے آ جاتا ہوں۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب غار ثور تک پہنچے ہیں تو آپ کے جو پاؤں مبارک ہیں یہ زخمی ہو چکے ہیں، اونچائی ہے اس پر چڑھا نہیں جا رہا ہے۔ یہاں پر سیدنا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے نبوت کے بوجھ کو اپنے کندھے پر اٹھایا ہے۔ جو لوگ مکہ مکرمہ جا چکے ہیں انہوں نے غار ثور کو دیکھا ہوگا کہ آج راستہ بنا دیا گیا ہے، لیکن ہمہ شمہ اتنی آسانی سے آج بھی نہیں چڑھ سکتے۔ لیکن اس دور میں، یعنی آج سے 1446 سال پہلے، جب نوکیلے پتھر ہیں، نہ کوئی راستہ ہے، نہ چڑھنے کا کوئی اس طرح راستہ بنا ہوا ہے، ایسی صورتحال میں سیدنا حضرت ابو بکر صدیق نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے کندھے پر بٹھایا ہے اور بٹھا کر غار ثور تک پہنچایا ہے۔ آپ اندازہ لگائیے، جب مکہ فتح ہوا ہے اس وقت جب خانہ کعبہ کی صفائی چل رہی ہے، جو مورتیاں رکھی ہوئی ہیں تو اس میں کچھ مورتیاں بلندی پر ہیں، وہاں پر اللہ کے نبی کی چھڑی نہیں پہنچ رہی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی سے فرمایا، حضرت علی کندھے پر سوار ہو جاؤ اور ان مورتیوں کو گرا دو، ان کو توڑ دو۔ سیدنا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس وقت کہا تھا کہ یا رسول اللہ، آپ ہمارے اوپر سوار ہو جائیں، یعنی ہم آپ کے اوپر سوار ہوں، طبیعت نہیں چاہ رہی ہے۔ اللہ کے نبی نے کہا، علی تم میرے بوجھ کو برداشت نہیں کر سکتے۔ لیکن سیدنا حضرت ابو بکر صدیق نے جب پیشکش کی ہے تو اللہ کے نبی نے بڑی بشاشت کے ساتھ، بڑی خوشی کے ساتھ اس پیشکش کو قبول کیا ہے، اور آپ کے کندھے پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سوار ہوئے۔ جب اوپر لے گئے تو اب اندر مسئلہ یہ ہے کہ یہ غار ہے، اس کے اندر کوئی موذی جانور نہ ہو، کوئی اور چیز نہ ہو جو آپ کو تکلیف پہنچا دے۔ آپ کو باہر بٹھایا، اندر آپ تشریف لے گئے، اور وہاں جا کر آپ نے غار کی صفائی کی، جو سوراخ تھے ان تمام کو بند کیا، یعنی پگڑی جو پہنے ہوئے تھے اسے پھاڑ پھاڑ کر سوراخوں کو بند کیا، اوپر جو چادر تھی جو کرتے کی جگہ استعمال ہو رہی تھی اسے بھی ان دیواروں میں لگایا، لیکن پھر بھی ایک سوراخ باقی رہ گیا۔ یہاں پر بھی ایک کہانی لکھی گئی کہ حضرت ابو بکر صدیق نے اپنا پاؤں مبارک، یعنی جیسے آدمی بیٹھتا ہے پاؤں پھیلا کر بیٹھ گئے، اور یہ انگوٹھا مبارک اس سوراخ پر رکھا اور آواز لگائی کہ یا رسول اللہ اندر تشریف لائیے، یہ رات کا وقت ہے۔ اللہ کے نبی کو یہ نظر نہیں آیا کہ ابو بکر کی نہ پگڑی ہے اور نہ ہی کرتا ہے، صرف تہمت میں ہے، نظر نہیں آیا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ تھکے ہوئے تھے، کئی دن سے یہ پروگرام چل رہا تھا، ادھر کفار مکہ کا بھی پروگرام تھا، تو انہوں نے ران پیش کی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ران مبارک پر اپنا سر مبارک رکھا
اور آپ نیند کے آغوش میں چلے گئے۔ جہاں پاؤں لگایا تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بلانے سے پہلے سیدنا حضرت ابوبکر صدیق نے، وہاں کوئی چیز ہے جو حضرت ابوبکر صدیق محسوس کر رہے ہیں کہ کوئی چیز ہے جو پاؤں کے یعنی انگوٹھے کے قریب گھوم رہی ہے۔ کافی دیر گھومنے کے بعد اس نے جب ڈنک مارا ہے اور ڈسا ہے، اور اس کا زہر جب سیدنا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جسم مبارک میں چڑھنا شروع ہوا ہے، تو انہوں نے ضبط کی انتہا کر دی۔ یعنی پاؤں مبارک جس پر پاؤں مبارک جس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سر مبارک رکھا ہوا ہے، مجال ہے کہ جنبش کر جائے، اس کے اندر حرکت آ جائے، لہذا وہ برداشت کر رہے ہیں۔ یہ پاؤں، یہ زہر انگوٹھے سے چڑھتا ہوا جب یہ آنسو بن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور پر ٹپکا، گرم گرم آنسو جب گرے، آپ کی نیند کھلی۔ اب چاندنی ہو چکی تھی، اور چاندنی کی وجہ سے اوپر سے جو کچھ درازیں تھے اس سے روشنی بھی آ رہی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق کا چہرہ دیکھا اور پوچھا کیا بات ہے؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ، پاؤں میں کسی موذی جانور نے ڈنک مارا ہے، ڈس لیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لعاب دہن اس جگہ پر لگایا اور وہ درد کافور ہو گیا۔ یعنی کوئی دوا بھی اتنی تیز کام نہیں کرتی جتنی تیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لعاب مبارک نے کام کیا۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا ابو بکر پگڑی کہاں ہے؟ ابو بکر کرتا کہاں گیا؟ تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ، یہ اس میں سوراخ تھے، مجھے یہ خطرہ تھا کہ ان سوراخوں سے کوئی چیز آ کر آپ کو تکلیف نہ پہنچا دے، لہذا ان سوراخوں کو بند کرنے میں پگڑی بھی چلی گئی اور ٹوپی بھی، کرتا بھی۔ اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے اللہ، میں ابو بکر سے راضی ہوں، تو بھی اس سے راضی ہو جا۔ جبریل امین وہیں پر آئے اور انہوں نے یہ خوشخبری دی کہ اللہ بھی ابو بکر سے راضی ہو گیا۔ یہاں سے یہ حضرات جب نکلے ہیں تو مختلف مراحل سے ہوتے ہوئے مدینہ طیبہ پہنچے ہیں، اور مدینہ طیبہ میں جو افراد ہیں یہ آپ کے استقبال کے لیے پہلے ہی سے تیار ہیں، انہیں خبر ہو چکی تھی، لہذا بڑی شان کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ آئے ہیں، اور پھر مدینہ طیبہ سے اسلام کا ایک نیا سال شروع ہوا ہے، ایک ترقی کا دور شروع ہوا ہے، اور 10 سالوں میں اللہ تبارک و تعالی نے اتنی ترقی اور اتنا عروج دیا ہے کہ آپ نے حجۃ الوداع میں 1.25 لاکھ صحابہ کرام سے خطاب کیا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے جانے سے پہلے ایک اسلامی حکومت، ایک اسلامی سلطنت کی داغ بیل ڈال کر سیدنا حضرت ابو بکر صدیق کے حوالے کر دیا ہے۔ یہ نہیں کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صحابہ نے منتخب کیا ہو، وہ تو بات کی بات ہے، لوگوں نے کہا بھی کہ آپ ابو بکر صدیق کو نامزد کر دیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے یقین ہے کہ اللہ ابو بکر کے علاوہ کسی کو میرا خلیفہ بننے نہیں دے گا، میری جو امت ہے یہ ابو بکر کے علاوہ کسی اور پر راضی نہیں ہوگی۔ لہذا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو 1.25 سال ہے دور اقتدار، اس 1.25 سال میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو کام کیا ہے وہ کام ایسا ہے کہ اگر حضرت ابو بکر صدیق نہ ہوتے تو آج اسلام نہ ہوتا، اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے جاتے ہی طرح طرح کے فتنوں نے سر اٹھا لیا تھا،
کہیں لوگ کہہ رہے ہیں ہم زکوٰۃ نہیں دیں گے، کہیں کوئی کہہ رہا میں بھی نبی ہوں، کہیں مرتدین کی ایک جماعت ہے کہ بھائی اب محمد چلے گئے، اب کیا ہے، اسلام کی ضرورت نہیں ہے۔ ان تمام کی سرکوبی اور ان تمام فتنوں کو ختم کر کے سیدنا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے سیدنا حضرت عمر فاروق کے حوالے باغ ڈور کی ہے، اور آپ دنیا سے بڑے اطمینان کے ساتھ گئے ہیں کہ کل قیامت کے دن اگر اللہ یہ پوچھے گا ابو بکر تو اسلامی سلطنت کی ذمہ داری کسے دے کر آیا تھا، تو میں بڑے فخر سے اللہ سے یہ کہوں گا میں ایسے شخص کو دے کر آیا تھا کہ اس وقت روئے زمین پر اس سے بہترین انسان کوئی دوسرا موجود نہیں تھا۔ سیدنا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا بھی دن ہے، یکم محرم الحرام کو آپ کا جنازہ اٹھا ہے، آپ کو حجرہ عائشہ میں دفن کیا گیا ہے۔ آپ کا جو دور اقتدار ہے یہ 10 سالہ ہے۔ ان 10 سالوں میں آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے جو حضرت ابو بکر کا فیصلہ تھا، دنیا نے دیکھا کہ وہ 100% درست تھا۔ چند صحابہ کرام شروع میں آئے تھے، جب لوگوں نے سنا کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ یہ اپنے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو خلیفہ مقرر کر رہے ہیں، تو آ کر اعتراض کیا کہ امیر الخلیفہ آپ اپنے بعد ایک ایسے شخص کو مسلمانوں کا باغڈور دے رہے ہیں، مسلمانوں کی ذمہ داری دے رہے ہیں جو بڑا سخت ہے۔ تو اس وقت سیدنا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا تھا کہ یاد رکھو ذمہ داری انسان کو نرم بنا دیتی، اور وہی ہوا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ جیسا جری اور بہادر آدمی، ایک خاتون گلی سے آپ گزر رہے ہیں، ایک خاتون نے آواز دی، ساتھ میں خادم بھی ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ رک گئے، وہ آئیں، ان کی عمر کافی زیادہ ہے، اور آ کر حضرت عمر کو ڈانٹنا شروع کیا کہ عمر تو وہی ہے جو اونٹ چرانے لے جاتا تھا، شام کو جب آتا تھا تو تیرا باپ تجھے مارتا تھا خطاب، اور کہتا تھا تو اونٹوں کو کہاں لے گیا تھا، ان کا پیٹ نہیں بھرا ہے، عمر تو وہی ہے، عمر تو وہی ہے، اور یہ سر جھکائے ہوئے سنتے جا رہے ہیں۔ جب کافی ڈانٹ پڑ چکی تو خادموں میں سے کسی نے کہا اماں بس کریں۔ جب خاتون چلی گئیں تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لوگوں نے پوچھا، جو خادم تھے ساتھ میں جو اور لوگ تھے، کہ حضور آپ نے اس کو منع کیوں نہیں کر دیا؟ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا میری کیا مجال کہ میں اس خاتون کو منع کر دوں ڈانٹ پلانے سے جس کی بات اللہ نے عرش پر سنی ہو۔ جانتے ہو یہ کون ہیں؟ یہ خولہ بنت ثعلبہ ہیں، ان کی بات اللہ نے عرش پر سنی اس وقت جب اللہ کے نبی بات نہیں سن رہے تھے۔ 28واں پارہ آپ پڑھیے، قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا وتشتکی الی اللہ واللہ یسمع تحاورکما واللہ سمیع بصیر۔ اللہ فرما رہا ہے کہ تحقیق کی اللہ نے اس عورت کی بات سن لی جو اپنے شوہر کے سلسلے میں اے نبی آپ سے بحث کر رہی تھی۔ آپ کہہ رہے تھے طلاق پڑ چکی، وہ کہہ رہی تھی فتویٰ دوسرا دیجئے، آپ پھر کہہ رہے تھے طلاق ہو گئی، اللہ کے نبی کہہ رہے تھے طلاق ہو گئی، وہ کہہ رہی تھی نظر ثانی کریں، میں بوڑھی ہوں کہاں جاؤں گی، چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، یہ ان کی تربیت کیسے ہوگی، لہذا یہ طلاق کا جو آپ فتویٰ دے رہے ہیں اس کو واپس لیجئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ دیکھا کہ یہ بضد ہے، یہ اصرار کر رہی ہیں، اللہ کے نبی خاموش ہو گئے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ جیسے خاموش ہوئے اللہ کے نبی پر وحی کے آثار ظاہر ہوئے، اور پھر یہ آیت کریمہ سنائی آپ نے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خولہ سے کہا،
خولا اللہ نے تیرے حق میں فیصلہ دے دیا ہے، اس طلاق کو منسوخ کر دیا۔ تو حضرت عمر یہ ہیں کہ کہاں کسی کی نہ سننے والے اور کہاں ایک خاتون انہیں ڈانٹ رہی ہیں، کہاں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو غیرت ہے، جو غضب ہے، جو بہادری ہے، اور کہاں بیت المال کا ایک اونٹ غائب ہوا اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چند صحابہ کرام کو ساتھ میں لیا اور کہا چلو بیت المال کا جو اونٹ گم ہو گیا ہے اسے تلاش کرتے ہیں، اس میں بہت سے مسلمانوں کا حصہ ہے۔ اب اتفاق ایسا ہوا کہ جب یہ نکلے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو ایران کے کچھ سفیر آ گئے۔ ایرانی سفرا جو تھے یہ مدینہ طیبہ میں پہنچے تو یہ محل تلاش کر رہے ہیں کہ بھائی بادشاہ سلامت کا محل کہاں ہے، خلیفہ کا محل کہاں ہے۔ لوگوں نے کہا بھائی ہمارے یہاں بادشاہ کوئی نہیں ہے، ہمارے یہاں امیر ہے، امیر المؤمنین، اور امیر کہتے ہیں سید القوم خادمہم، یعنی جو لوگوں کا امیر ہوتا ہے وہ در حقیقت لوگوں کا خادم ہوتا ہے۔ یہ اللہ کے نبی نے سمجھایا تھا صحابہ کرام کو۔ آج اگر ہم کسی عہدے پر پہنچ جائیں تو پھر ہمیں دیکھیے، ہمارے نیچے جتنے افراد ہیں وہ سب چھوٹے نظر آتے ہیں، ہم سے بڑا کوئی نظر نہیں آتا۔ اور وہاں اللہ کے نبی نے تعلیم دی تھی صحابہ کو کہ سید القوم خادمہم، خبردار قوم کا جو ذمہ دار ہے، جو امیر ہے، وہ قوم کا خدمت گزار ہے، ان کی خدمت کرنے کا ذمہ دار ہے۔ لہذا وہ حضرات تلاش میں نکلے کہ بھائی ہمیں حلیہ بتاؤ، ہم چلیں تو ڈھونڈیں، کچھ کام ہے۔ جب وہاں پہنچے باہر مدینہ طیبہ سے تو عجیب منظر ہے کہ تلاشتے تلاشتے حضرت عمر تھک چکے ہیں اور ایک اینٹ سرہانے ہے، عصا بغل میں ہے، ہاتھ کان کے نیچے ہے اور گہری نیند میں آپ سو رہے ہیں۔ یہ کون ہے؟ 22 لاکھ مربع میل کے حکمراں، یہ سو رہے ہیں۔ جب اس نے دیکھا ایران کے سفیر نے تو اس نے کہا عمر تم نے عدل کیا، اس لیے تم چین کی نیند سو رہے ہو۔ ہمارے بادشاہوں کو حفاظتی انتظامات کے اندر نیند نہیں آ رہی ہے کیونکہ انہوں نے ظلم کیا۔ تو یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، لیکن افسوس کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے جو قاتلین ہیں، ایک ہرمزان جس نے تیار کیا ابو لولو فیروز مجوسی کو، ایران کے اندر آج انہیں بابا شجاع الدین کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ بہت سے لوگ ابھی کچھ معاملات چلے تھے تو یہ سمجھ رہے تھے کہ یہ شاید فلاں ملک کی حمایت میں یہ میدان میں اترا ہے، لیکن یہ نہیں جانتے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو کبھی بھی مسلمانوں کے بارے میں صحیح نہیں سوچ سکتے۔ بھائی سن 46 یا 47 سے اسرائیل ہے، اس نے اب تک مسلمانوں کا جو قتل کیا ہے وہ 2-2.5 لاکھ مسلمان بنتے ہیں، لیکن یمن کے اندر، اسی طرح ملک شام کے اندر، لبنان کے اندر، یہاں جو سنی مسلمان ہیں 10 سالوں کے اندر تقریباً 1.5 کروڑ شہید کیے گئے ہیں، اور ان تمام کا ذمہ دار ایران ہے۔ زیادہ بہت سے لوگ ہیں جو تعریف کرتے جو ہے پھرتے ہیں کہ ایسا ہے ویسا ہے، یہ کیا۔ بھائی اپنی بقا کی جنگ بندہ لڑ رہا تھا، اسے کسی سے کوئی ہمدردی نہیں تھی۔ اگر ہمدردی واقعی جو آپ سمجھ رہے ہیں وہی تھی تو پھر 1.5 سال سے آپ کہاں تھے؟ اور اس کے بعد جب مصالحت ہوئی ہے، جنگ بندی ہوئی ہے، تو اس میں یہ بات تو آ سکتی تھی کہ بھائی آپ اب فلسطینیوں پر حملہ نہیں کریں گے، لیکن اس طرح کی کوئی بات نہیں ہے۔ لہذا اس غلط فہمی میں نہ رہیں کہ ایران ہمارا ہے۔ کہنے کا مطلب یہ ہے وہ حضرت عمر جیسے عظیم انسان کا جو قاتل ہے، ان کے وہاں اس کا وہاں مزار موجود ہے، اور وہاں لکھا ہوا ہے بابا شجاع الدین۔ اسے بہادری کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، بہادر گردانا جاتا ہے، جو حضرت عمر کا قاتل ہے۔
لہذا حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ جو 10 سال حکومت کی ہے، انہوں نے ایران کے پرخچے اڑا دیے ہیں۔ انہیں جو دشمنی تھی وہ آج بھی ہے اسی بنیاد پر کہ روم اور ایران 2 سپر پاور تھی اس وقت، اور جہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خطوط بھیجے تھے، ان بادشاہوں نے بڑے احترام کے ساتھ قاصدوں کا استقبال کیا تھا۔ ہرقل نے بھی جو خط لے جانے والے تھے ان کا اکرام کیا، خط کو چوما، اور اس نے تحریر پڑھی اور پڑھ کر سب کچھ سمجھ گیا کہ نبی آخر الزماں ہے، لیکن تخت کے لالچ میں وہ اسلام نہیں لایا، لیکن پہچان چکا تھا کہ یہ نبی آخر الزماں ہے، لہذا اس نے احترام کیا۔ ایران جب گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قاصد، تو کسریٰ نے آپ کا جو خط مبارک تھا اسے چاک کر کے ہوا میں اڑا دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، اس نے خط چاک نہیں کیا ہے، اس نے اپنی سلطنت کو برباد کیا ہے۔ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو 10 سالہ دور اقتدار ہے، اس میں ایران کو مکمل ختم کر دیا ہے، ایک سپر پاور کو مٹا دیا ہے، اور روم کو لنگڑا کر دیا ہے۔ پوری طاقت ابھی نہیں گئی ہے، لیکن روم کو لنگڑا کیا ہے اور ایران کو مٹا دیا ہے۔ لہذا جو ہرمزان ہے یہ ایرانی فوج کا سپہ سالار تھا، اور یہ واجب القتل تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے جب اسے پیش کیا گیا تو آپ نے فرمایا اس کی گردن مار دو۔ اس نے کہا حضور ہمیں پانی پلا دیں۔ حضرت عمر نے کہا پانی پلا دو۔ پانی اس نے گلاس میں لیا اور اس نے کہا ضمانت دیجئے، جب تک میں یہ پانی نہ پیوں مجھے قتل نہیں کیا جائے گا۔ حضرت عمر نے فرمایا ضمانت دیتا ہوں۔ اس نے پانی زمین میں پلٹ دیا اور اس نے کہا آپ نے وعدہ کیا تھا مجھے قتل نہیں کیا جائے گا، میں نے وہ پانی پیا نہیں، آپ مجھے قتل نہیں کر سکتے۔ حضرت عمر نے فرمایا چھوڑ دو۔ اب یہ مدینے کے اطراف میں رہ رہا ہے، اور ابو لولو فیروز مجوسی جو ہے اس کو تیار کر کے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قتل کے لیے مسجد نبوی میں محراب کے پیچھے چھپنے کے لیے بھیج رہا ہے۔ تو یہ کہ یہ جو ہمارا سال شروع ہو رہا ہے یہ بڑے اہم پیغام کے ساتھ، ایک تو ہجرت کی سب کچھ اللہ کے نام پر قربان، چاہے وہ اپنے رشتہ دار ہوں، چاہے اعزاء اقارب ہوں، مال و دولت ہو، کوئی بھی ہو، یہ سب اللہ کے نام پر قربان کر کے مسلمان مکے سے مدینے آ رہے ہیں، پیغام دے رہے ہیں زندگی اس طرح گزارنی۔ دوسرا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت، یہ بھی ہمیں اور آپ کو پیغام دے رہی ہے کہ راہ حق میں جان کو قربان کر دینا جان کو بچا لینے سے زیادہ مفید اور فائدہ مند سودا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق